عدل، اور ان سے نہیں قبول کیا جائے گا کوئی بدلہ، عدل کوئی معاوضہ۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے لیے زمین بھر کے اور اس کی مثل دنیا کے خزانے ہوں، سونے چاندی ہوں، ہیرے جواہرات ہوں، اللہ ان سے قبول نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ تعالیٰ ابن آدم سے پوچھیں گے، اے آدم کے بیٹے، آج تو جہنم سے بچنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اے اللہ، میں زمین بھر کے سونا تجھے دے سکتا ہوں، اگر میرے پاس زمین بھر کے سونا ہو تو میں اپنی جان چھڑانے کے لیے تجھے دے سکتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا، یار یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں نے تو آسان سی بات لا الہ الا اللہ کے بارے میں تجھے کہا تھا کہ اس کے تقاضے پورے کرو، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اتنا بڑا کام کرنے کے لیے تو تیار ہو گیا، زمین بھر کے سونا دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جو اتنا آسان کام تھا کہ شرک سے بچ جاتا، وہ کام کرنے کے لیے تو تیار نہیں۔ تو پتہ چلا کہ کافروں سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، زمین بھر کے بھی سونا چاندی ہوں، ہیرے جواہرات ہوں، اللہ ان سے قبول نہیں کرے گا۔ ما تقبل منہم ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ، اور اس دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ یہاں پہ وہ شفاعت ہے جو مشرکین کے لیے ہے، مشرکین کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، مشرکین کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں شفاعت کی نفی کی ہے تو نفی سے مراد یہ ہے کہ کافروں اور مشرکوں کو کوئی شفاعت کام دے سکتی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اللہ نے فرمایا ایمان والو اس دن سے پہلے پہلے خرچ کرو کہ جس دن من قبل ان یاتی یوم لا بیع، کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، اس دن کوئی جگری یار کام نہیں آئے گا، ولا شفاع، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہوں گے۔ تو کافروں اور مشرکوں کو شفاعت کام آئے گی نہیں، لیکن مومنوں کے لیے شفاعت کام آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے ہاں کون ہے جو شفاعت کرے مگر اس کی اجازت سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اجازت دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ صحیح بخاری دیگر کتابوں کے اندر حدیث ہے کہ جب لوگوں کا حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، کبھی آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی نوح، تو آپ اس وقت سجدے میں گریں گے عرش کے نیچے، اللہ کی وہ حمد و ثنا کریں گے جو پہلے نہیں کی ہوگی، تو اللہ آپ کو کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، ارفع راسک یا محمد، سل تو تا، سوال کرو دیا جائے گا، واشفع تو شفع، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو آپ کی شفاعت کے ساتھ لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا، گویا کہ کافروں کو، مسلمانوں کو، سب کو آپ کی اس شفاعت کا فائدہ پہنچے گا، کیونکہ حساب نہیں شروع ہو رہا، سب پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، اور سب نبیوں نے جواب دے دیا، تو آپ کی شفاعت کا فائدہ پہنچے گا، اور آپ کی شفاعت کا ان لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جو جہنم کے اندر جانے والے ہوں گے، اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، بعض کبیرہ گناہ والے، یا بعض وہ جو جہنم کے اندر چلے جائیں گے لیکن آپ کی شفاعت کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور صحیح بخاری اور مسلم دیگر کتابوں کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابہ، ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا تھی کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا جو چاہے مانگ لو،
ہر نبی نے اجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی اس دعا کے بارے میں جلدی کر لی، اس نے دنیا میں ہی وہ دعا مانگ لی، انی اختبات دعوتی لامتی، فرمایا میں نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کے لیے پیچھے رکھ چھوڑا، اس کو لیٹ کر دیا، فَهِيَ نَائِلَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ میری امت کے ہر اس شخص کو پہنچے گی کہ جس نے میری امت میں سے شرک نہیں کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ میری شفاعت کی وجہ سے اس کو جنت دے دے گا۔ اور بلکہ معراج کی رات جب گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تحفہ دیا، سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں دیں، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دی تھی کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا اس کو شفاعت پہنچے گی۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ پہنچے گی۔ اور دوسری حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، جیسا کہ مقدام بن مادی کرب کی روایت ہے مسند احمد کے اندر، کہ شہید کی شفاعت کی وجہ سے اس کے گھر کے 70 افراد جو جہنمی ہوں گے اللہ ان کو جنت دے دے گا۔ 70 افراد جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے لیکن ان کا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو اللہ ان کو جنت دے دے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس پہ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اہل شرک پہ راضی نہیں ہوگا کہ ان کے لیے شفاعت کی اجازت دے، لیکن یہاں اہل شرک نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ شفاعت جو ہے یہ ہمارے پیر ولی بابے یہ اللہ کے سامنے اڑ کے بیٹھ جائیں گے اور اٹھیں گے ہی تب جب سب کچھ منوا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، فرمایا ان ظالموں کو موت کی بے ہوشیوں کی وقت دیکھو، فرشتے جب ان کی درگت بنا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، آج اپنی جانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ موت کے وقت ان کافروں مشرکوں کی صحیح درگت بن رہی ہوتی، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہارے لیے ذلت رسوائی والا عذاب ہے، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو ناحق باتیں تم اللہ اور اس کے رسول پہ کہتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، جو تم قرآن و حدیث کے سامنے اکڑ جاتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ پٹائی ہو رہی ہے، فرشتے کہتے ہیں ادھر کرو اپنی جانوں کو، اور روح چھپ رہی ہے، جسم کا بندن مار مار کے ادھیڑ دیتے ہیں، مارتے ہیں ان کے چہروں پہ، ان کی پیٹھوں پہ، ان کے پہلوؤں پہ، اور ایسے جیسے ایسے روح نکالی جاتی ہے جیسے کسی کانٹے والے درخت کے اوپر سے کپڑے کو کھینچا جائے تو اس کپڑا پاش پاش ہو جائے، ایسے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ آج قبر میں ہی، آج روح قبض ہوتے ہی تمہاری پھینٹی لگنی شروع ہو گئی، تم اللہ پہ ناحق باتیں کہتے تھے، اللہ نے نہیں کہی ہوتی، پیر بابے چھڑا لیں گے، قرآن حدیث کے سامنے اکڑتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آج تم ہمارے سامنے اکیلے آ گئے ہو، وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ، آج اکیلے آئے ہو، وہ تم پیر تھے تو مرید نظر نہیں آ رہے، تم استاد تھے تو شاگرد نظر نہیں آ رہے، تم خطیب تھے تو تمہارے مقتدی نظر نہیں آ رہے، تم امام تھے تو تمہارے مقتدی نظر نہیں آ رہے، وہ تم بڑے ملک کے بادشاہ اور صدر تھے تو تمہاری فوجیں اور تمہارے لشکر نظر نہیں آ رہے، آج تو تم اکیلے ہمارے سامنے آ گئے ہو۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ، وہ تمہارے سفارشی جن کے بارے میں تم نے سمجھا ہوا تھا کہ وہ تمہیں چھڑا لیں گے وہ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں گئے؟ حلوے کھیرے کھا کے بھاگ گئے تمہارے پیر، کوئی تمہیں چھڑانے کے لیے یہاں نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ، آج تمہارے سفارشی کہاں گئے؟ وہ پیریاں مریدیاں کہاں گئیں؟ لاؤ اپنے سفارشیوں کو چھڑائیں ہمارے عذاب سے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَطَّ قَطَّ بَيْنَكُمْ، آج سارے تعلق رشتے ختم، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، سب گم ہو گیا جو تم گمان کرتے تھے، جو تم نے بڑی داستانیں اور بڑے قصے کہانیاں گڑے ہوئے تھے، بابا جی دے نام دے مزار تے دے دیو دانے، اور بس جی تانوں نہ نماز پڑھن دی ضرورت نہ روزہ رکھنے دی ضرورت، مزار دے اوتے سال بعد بھنڈارا کرا ہڑو، تسی بخشے بخشائے ہو، تانوں کسے عبادت دی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے بابے شابے گم ہو گئے، پیر کھیرے کھا کے بھاگ گئے، کوئی تمہارے کام نہ آیا۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ تو
تو اس سے پتہ چلا کہ مشرکوں کے لیے کوئی شفاعت. اللہ فرماتے